العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. کیا تم نے حاجیوں کے پانی پلانے اور مسجد حرام کے آباد کرنے کو اس شخص کی طرح بنا دیا جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت کے دن پر اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے؟ لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ سب برابر نہیں ہو سکتے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ. وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ذریعے، یہ اللہ کے نزدیک درجے کے اعتبار سے زیادہ بڑھے ہوئے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ. ان کا رب انہیں بشارت دیتا ہے اپنی رحمت کی اور خوشنودی کی اور ایسی جنتوں کی کہ ان کے لیے ان میں دائمی نعمتیں ہوں گی. خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. ان اللہ عندہ اجر عظیم، یقیناً اللہ کے پاس بھاری اجر ہے. سقایہ یہ مصدر ہے باب ضربہ، معنی پانی پلانا. وعمارہ، عمارہ یہ بھی مصدر ہے. باب نصرہ، اس سے پہلے یہ لفظ گزر چکا ہے. معنی آباد کرنا. جاہد، مجاہدۃ المصدر ہے. باب مفاعلت، معنی ہے انتھک کوشش کرنا. طاقت بھر، مقدور بھر کوشش مقصد کے حصول میں خرچ کرنا. لا یستوون، استوا مصدر ہے. باب استفعال، معنی برابر ہونا.
لا یہدی ہدایت المصدر ہے، باب ضرب معنی ہدایت دینا۔ ہدایت کے دو معنی آتے ہیں، ایک ہے ارات الطریق معنی راستہ دکھانا، راستہ بتانا، اور دوسرا معنی ہے ایصال الی المقصود، مقصود تک پہنچا دینا۔ درجہ واحد ہے، جمع آتی ہے درجات۔ یبشرہم تبشیر مصدر ہے، باب تفعیل معنی بشارت دینا۔ الفائزون اس میں فاعل جمع مذکر ہے، فوز مصدر ہے، باب نصر معنی کامیاب ہونا۔ رضوان یہ بھی مصدر ہے۔ جنات یہ جمع ہے، واحد ہے جنت۔ جنات قرآن کریم نے لفظ جمع لایا ہے۔ معلوم ہوا کہ جنت کے کئی درجات ہیں، کئی طبقات ہیں، چنانچہ کچھ طبقات اور کچھ درجات ہم بیان کر رہے ہیں۔ یعنی جنت کی کئی قسمیں ہیں، جنت کے کئی درجات اور طبقات ہے۔ نمبر 1 جنت الفردوس، نمبر 2 جنت دار السلام، نمبر 3 جنت دار القرار، نمبر 4 جنت دار الخلد، نمبر 5 جنت دار العدن، نمبر 6 جنت النعیم، اور نمبر 7 جنت المأوا۔ ان تمام درجات اور طبقات کا قرآن کریم میں ذکر آیا ہے۔ سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام، سقایہ و عمارہ معطوف معطوف علیہ مل کر جعلتم کا مفعول بھی ہے۔ سقایہ مصدر کبھی اس میں فاعل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں ہوتا ہے۔ یہاں اگر ہم سقایہ اور عمارہ کو اس میں فاعل کے معنی میں لیں گے تو پھر کسی چیز کو محذوف ماننے کی ضرورت نہیں ہوگی، ورنہ ہم کو اہل، لفظ اہل محذوف ماننا پڑے گا۔ تو اگر ہم سقایہ اور عمارہ کو اس میں فاعل کے معنی میں لیتے ہیں تو اس صورت میں کسی چیز کو محذوف ماننے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اگر سقایہ اور عمارہ اپنے مصدری معنی میں ہو تو ایسی صورت میں لفظ اہل محذوف ماننا پڑے گا، لیکن بہتر صورت یہی ہے کہ اس میں فاعل کے معنی میں لے لیا جائے۔ لا یہدی القوم الظالمین، القوم الظالمین یہ حالت نسبی میں ہے، لا یہدی کا مفعول بھی ہے۔ الذین آمنوا یہ پورا جملہ باموالہم وانفسہم تک یہ مبتدا ہے، اور اعظم درجۃ عند اللہ یہ جملہ خبر ہے، لیکن یہ خود ایک مستقل جملہ ہے، اس لیے کہ اعظم درجۃ یہ خبر ہے اور مبتدا یہاں محذوف ہے، ہم اعظم درجۃ، گویا یہ جملے اسمیہ کی شکل میں الذین آمنوا کی خبر ہے، عند اللہ یہ ظرف ہے، واولئک ہم یہ ضمیر فصل ہے، یبشرہم ربہم، ربہم یبشرہ کا فاعل ہے،
اور ہم ضمیر یبشرہم میں جو ہے یہ مفعول بہ مقدم ہے۔ برحمتن یہ یبشرو سے متعلق ہے، اور ورضوان و جناتن کا برحمتن پر عطف ہے، اسی بنا پر وہ بھی مجرور ہے۔ لہم جار مجرور مل کر خبر مقدم ہے۔ نعیم مقیم یہ مبتدا مؤخر ہے۔ خالدین یہ حال ہے۔ یبشرہم میں جو ہم ضمیر ہے، ہم ضمیر سے گویا ہم ضمیر یبشرہم میں جو ہے وہ ذوالحال ہے، اور خالدین اسی سے حال ہے۔ فیہا جار مجرور مل کر خالدین سے متعلق ہے۔ ابداً یہ بربنائے ظرف منصوب ہے۔ ان اللہ، ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اللہ اس کا اسم ہے۔ اجر عظیم یہ ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہے۔ اب ہم تشریح آیات کر رہے ہیں، آیات کریمہ کی تشریح کر رہے ہیں۔ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں دو سبب نزول نقل کیے گئے ہیں۔ گویا اس آیت کریمہ کے دو شان نزول بیان کیے گئے ہیں۔ ایک تو وہی ہے جو پہلے مذکور ہوا کہ جب بدر میں مشرکین کو قید کیا، جن میں عباس بن عبد المطلب بھی تھے، اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفر اختیار کرنے پر عار دلائی گئی، تو انہوں نے کہا کہ اگر تم ہم سے اسلام میں اور ہجرت میں اور جہاد میں آگے بڑھ گئے تو ہم بھی تو مسجد حرام کو آباد کرتے ہیں اور حجاج کو پانی پلاتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ اجعلتم سقایۃ الحاج نازل ہوئی۔ مطلب یہ ہے کہ کیا حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے در و دیوار کی دیکھ بھال کرنے کو تم نے اس شخص کے عمل کے برابر کر دیا جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان لایا اور جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی ایمان اور جہاد والوں کے مقابلے میں حجاج کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی دیکھ بھال جبکہ ایمان نہ ہو، یعنی حاجیوں کو پانی پلانے والے اور مسجد حرام کی دیکھ بھال کرنے والے مومن نہ ہو، ایمان والے نہ ہو، تو اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ کفر و شرک کے ساتھ کوئی بھی عمل مقبول اور معتبر نہیں۔ اور دوسرا سبب نزول اور شان نزول اس آیت کریمہ کا یہ لکھا ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر کے پاس تھا۔ ایک شخص نے کہا کہ اگر میں حجاج کو پانی پلاؤں اور اس کے بعد دوسرا کوئی نیک عمل نہ کروں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ دوسرے نے کہا کہ اگر میں مسجد حرام کو آباد کرنے کے علاوہ کوئی عمل نہ کروں تو مجھے دوسرے اعمال کے چھوٹ جانے کی کوئی پرواہ نہیں۔ تیسرے شخص نے کہا کہ تم نے جو اپنے اعمال کے بارے میں کہا، ان اعمال سے بڑھ کر
جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ ان لوگوں کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھڑک دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالی میں حاضر ہو کر اس بارے میں دریافت کروں گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت عالی میں حاضر ہو کر سوال کیا۔ اس پر اجعلتم سقایۃ الحاج آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان تو تمام اعمال سے افضل ہے ہی، جہاد فی سبیل اللہ بھی حجاج کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی دیکھ بھال اور تولیت سے افضل ہے۔ تولیت کا مطلب ہے متولی بننا، ذمہ داری نبھانا۔ اللہ تعالی شانہ نے فرمایا لا یستوون عند اللہ، یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظالموں سے یہاں مشرک مراد ہیں۔ وہ شرک پر قائم ہوتے ہوئے حق اور صحیح بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، اس آیت کریمہ میں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اپنی جان و مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک درجے میں بڑے ہوئے ہیں، اور یہ لوگ پورے کامیاب ہیں، کیونکہ ان کے مقابلے میں جو مشرک ہیں ان کو تو کامیابی کا کوئی درجہ ہی حاصل نہیں، اور جو مسلمان ہیں اگرچہ نفس کامیابی میں وہ بھی شریک ہیں، مگر ان کی کامیابی ان سے بڑی ہوئی ہے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کی کامیابی ان سے بڑی ہوئی ہے۔ جو مسلمان تو ہے لیکن انہوں نے یہ کام نہیں کیے، ان سے بڑی ہوئی ہے، اس لیے پورے کامیاب یہی لوگ ہیں۔ ایسے لوگوں کو ان کا پروردگار خوشخبری سنا رہا ہے اپنی رحمت اور رضا کی، اور ایسی جنتوں کی جن میں ان کے لیے ہمیشہ قائم رہنے والی نعمتیں ہوں گی، اور یہ لوگ بھی ان نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے، ان کو یہاں سے کبھی نہ نکالا جائے گا۔ بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اللہم ارضنا وارض عنا وعن المسلمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.